लाइक सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। यस ओके थैंक यू। ये चीज़ एक कैसी डिफरेंट मुझे लगी है कि दुबई वगैरह में भी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। सच्ची बताऊं, मैंने जब यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्संट्रेट किया ना कि ये घूम रहे हैं, तो उसके बाद मुझे थोड़ा सा वो ना चक्कर। इसके बाद हम आए हैं यहाँ पे द टॉर्च टावर, जो कि दोहा की सबसे बड़ी बिल्डिंग है। आप मेरे पीछे ये ऊपर देख सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। आज कतर में टेम्परेचर तो ज़्यादा नहीं है दोहा के अंदर, लेकिन गर्मी इतनी है कि अभी टेम्परेचर कितना था हमें 35 था, मगर फील्स लाइक 52, इसलिए कि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। और हम पहले एक जगह पे गए, वहाँ पे थोड़ा सा चले ना तो बुरा हाल हो गया, जैसे सारी एनर्जी जिस्म से निकल गई हो। तो फिर उसके बाद हमने यहाँ जो ओल्ड दोहा पोर्ट है यहाँ का रुख किया, और यहाँ पे ये देखिए आप, ये है उसकी बिल्डिंग, टर्मिनल बिल्डिंग ओल्ड दोहा पोर्ट की। और यहाँ पे वो अंदर एक एक्वेरियम बना हुआ है, बहुत छोटा सा है लेकिन मुनफरद है। और अभी बाहर जितनी गर्मी है ना, उसको देखें तो अंदर जाना अभी बनता है। अभी वहाँ पे हम अंदर जाएंगे और अंदर से रिकॉर्ड करके, तो आज जितनी प्लेसेस हो सकी दोहा के अंदर तो वो आपको दिखाएंगे। एक्चुअली दिन में बहुत गर्मी होती, बाहर निकला नहीं जाता, और शाम को बहुत सी म्यूज़ियम या आप प्लेसेस कह लीजिए वो बंद हो जाती हैं, लेकिन ये अभी हमारे पास ओपन है। इसके बाद हम आए हैं यहाँ पे द टॉर्च टावर, जो कि दोहा की सबसे बड़ी बिल्डिंग है। आप मेरे पीछे ये ऊपर देख सकेंगे। द टॉर्च टावर पे एक रेस्टोरेंट है द 360। वहाँ पे पूरे दोहा का एक तो नज़ारा बहुत ज़बरदस्त आता है, और दूसरा वो एक घूमने वाला रेस्टोरेंट है। तो वहाँ चलते हैं, उसको ज़रा व्लॉगिंग के हवाले से वो देखेंगे वो कैसा है। खाने वाने के इतना मूड नहीं है, लेकिन वो चूँकि एक बड़ी अमेजिंग और डिफरेंट प्लेस है और हाईएस्ट प्लेस है इन दोहा, तो वहाँ पे चल रहे हैं। ये ऊपर टावर एंट्रेंस के साथ ही यहाँ मुख्तलिफ कसीदे लिखे हैं अरेबिक ज़बान में। आई थिंक अशार हैं या फिर अक़वाल ज़री जो बोले जाते हैं। तो ये एंट्रेंस है इसकी, और हमने जाना है इसके तकरीबन टॉप पे। तो यहाँ से हम लेंगे लिफ्ट और अंदर जाएंगे। ये ग्राउंड से अभी 47 पे 360 रेस्टोरेंट। इसकी कितनी जो लेवल ऑपरेशनल है 66। उसका मतलब 47 काफ़ी नीचे है अभी। बिल्कुल लॉन्गेस्ट बिल्डिंग इन द कतर। या अच्छा, है भी कितनी स्लिम सी ना, बहुत वो टॉर्च की तरह बिल्कुल है ना। बिल्कुल। अभी स्पीड देखिए कैसे जाती है, 36 के बाद 47। तो ये सेकंड के हिसाब से ना कोई मेरे ख्याल 10 लेवल कोई 1.5-2 सेकंड में लेके जाता। 47 पे हम आ गए, यहीं हमने जाना है। फील ही नहीं हुआ है ना। तो भैया ये है 360 रेस्टोरेंट, और इसमें मैं सबसे पहले आपको दिखा दूं वो नीचे स्टेडियम। आई थिंक ये वर्ल्ड कप स्टेडियम है ना, इसका नाम क्या है? खलीफा स्टेडियम। इसमें सबसे पहले तो ये देखिए खलीफा स्टेडियम, यहाँ पे हुआ था वर्ल्ड कप, और अब ये बेआबाद पड़े हैं। डेफिनेटली उतना बड़ा इवेंट यहाँ पे कोई होगा नहीं। और उसके बाद एक तो ज़रा आपको दोहा दिखा दे, पूरा दोहा का व्यू आता है यहाँ से। लेकिन हम इसी जगह पे नहीं रहेंगे, क्योंकि ये जिस जगह हम बैठे हैं ना, तो ये प्लेस मूव हो रही है। ये 360 कंटिन्यूसली मूविंग होता रहता है, और तकरीबन 90 मिनट्स में ये पूरा सर्कल अपना पूरा करेगा। और यहाँ पे कैसे मैं आपको बताऊँ, देखिए मैं इसको रखता हूँ, ये देखिएगा, वो देखिए मैंने मोबाइल स्टिल किया हुआ है, और मोबाइल आगे जा रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे ये कंटिन्यूसली मूव कर रहा है 360 रेस्टोरेंट। ये पूरा जो फ्लोर है ये इसी के पास है, और खाना भी लोग खा रहे हैं, और साथ में आहिस्ता आहिस्ता ये घूम भी रहा है। बहुत अच्छी वाइब्स है। दूसरी तरफ से भी आपको बल्कि जैसे जैसे घूमता रहेगा दिखाते रहेंगे। अभी ये सीन है, इसके बाद देखिएगा ये सीन बदलेगा। ये यहाँ पे इस रेस्टोरेंट के दूसरी तरफ ये मंज़र है। असल में हम चाह ये रहे हैं कि अभी खाने का मूड नहीं है, तो रिजर्वेशन तो थी यहाँ पे, लेकिन खाने का भी बिल्कुल मूड नहीं है। तो हम यहाँ पे बस व्यू लें, मज़ा लें इसका,
سائٹ انجوائے کریں اور اس کے بعد آگے چلیں. یار یہ بھی میں نے دیکھا تھا, اس کو کیا بولتے ہیں آپ بتائیے گا. یہ دو ایک سیپریٹ پارٹس میں یہ اسٹیڈیم کی طرح ہے, لیکن اوپر سے سارا کور ہو جاتا ہے. واو دا گریٹ سن. یہ پورا اسی طرح سے گول گھومتا ہے اور اس سائیکل کو یہاں پہ پھر ہم ادھر ہی آ گئے. آئی تھنک یہ پورا ہو گیا. یہاں میں جا کے دیکھتا ہوں یہ پورا ہو گیا یا ابھی باقی ہے, کیونکہ میں اسٹیڈیم سے چلا تھا اور اسٹیڈیم تک پھر آ چکا ہوں. یہ دیکھیے بالکل ہم یہاں پہ آ گئے. فہیم بھائی یہ تو بڑی جلدی چکر پورا ہو گیا. سچی بتاؤں میں نے جب یہاں پہ تھوڑا سا کنسنٹریٹ کیا نا کہ یہ گھوم رہے ہیں, تو اس کے بعد مجھے تھوڑا سا وہ نا چکر سے آنے لگ گئے. بھائی یہاں پہ کھانا نہیں کھایا جائے گا, بھائی کھانا ہم کہیں اور چل کے کھاتے ہیں, کیونکہ یقین کریں میں نیچے دیکھ رہا ہوں اور جو فیل لے رہا ہوں نا کہ یہ گھوم رہا ہے, تو اس میں مجھے کچھ ہو رہا ہے. کیونکہ میں نا وہ ایک مجھے فوبیا ہے, ایون کہ ہائٹس پہ بھی جاتا ہوں نا زگ زیگ پہ, تو مجھے کچھ ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ بس تھوڑا سا سین لیتے ہیں اور پھر کسی اور پلیس پہ چلتے ہیں. چاروں طرف سے 22 ہی دیکھیں گے. فہیم بھائی بتا رہے ہیں کہ یہ اس بلڈنگ کی خاصیت یہ ہے کہ جہاں سے بھی اس کو دیکھیں گے یہ 2022 ہی نظر آئے گا. آپ کو لائٹس تو نظر آ رہی ہوں گی, لائٹ سے 2022, اور نیچے دیکھیں تو یہ بھی 2022. تو جس اینگل سے بھی دیکھیں گے یہ 2022 جو کہ ورلڈ کپ کا سال تھا وہی نظر آئے گا. اور اس کے ساتھ یہ یہاں پہ خلیفہ اسٹیڈیم. 360 ریسٹورنٹ میں تو بھیا بیٹھا بھی نہیں گیا, مجھے واقعی چکر آنے شروع ہو گئے. اس سے پہلے کہ طبیعت بگڑے کہیں اور چلتے ہیں. تو ابھی یہاں آئے ہیں اسی ٹارچ ٹاور کے اندر. یہ ہے دا ٹارچ ٹی گارڈن. یہاں پہ کوئی ڈیزرٹ ٹرائی کریں گے. اور یہ دیکھیے یہ بھی اس کی 21st فلور پہ ہے اسی کے اوپر. دوحہ میں فہیم کے ساتھ گھومنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے مجھے کہ یہ اس طرح کا انسان ہے کہ جیسے ولاگر ہوتے ہیں جنہیں ہر ایک چیز کی ڈیٹیل کا پتہ ہوتا ہے, فوڈ کہاں سے اچھی ملتی ہے, کون سی چیز دیکھنے لائق کس وقت ہے. تو میں فہیم سے کہہ رہا تھا, میں نے کہا یار آپ ولاگنگ سٹارٹ کیوں نہیں کرتے, اتنا زبردست ہر ایک چیز کا. اور ابھی یہ دیکھیں اتنا فوڈی بندہ ہے فہیم کی, اگر آپ 2 سال پہلے کی پکچر دیکھیں نا تو پہچانا نہیں جائے گا. یہ فوڈی لور ہے اس لیے وہی وہ کہتا ہے بس کنٹرول نہیں ہوتا. اس کا جو ایمبینس ہے نا کیا واقعی آپ نے بالکل صحیح. ایکچولی اس کی ایمبینس ہی ہوتی ہے جو لوگ یہاں پہ آتے ہیں, یہ اور اس کا جو ماحول ہے لوگوں کا بہترین, مزہ آ جائے گا. اور کل جو آپ نے وہ سالٹ ٹرائی کروایا تھا نا وہ ابھی تک ٹیسٹ اس کا میرے ذہن میں. یہ جناب ہمارا کھانا آ چکا ہے یہاں پہ. ایک طرف جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے اسموکڈ ٹرکی اینٹرو چیز لوف, اور وہاں پہ چکن, اور ساتھ میں بھئی یہ جو ٹرکش آئٹم ہے نا یہ انہوں نے بریڈ کے اندر چیز جو ہے یہ کچھ اس طرح سے فل کی ہے, کیا کہنے. اچھا ایک تو پوری اندر تک فلنگ ہے, اور کوئی چیز بھی بڑا کوئی کمال قسم کا ہے, تھوڑا سا سور ذائقہ بھی ہے اس کے اندر. بہت اچھا. دا ٹارچ ٹاور کے بالکل سامنے باہر نکلنے پہ یہاں رائٹ سائڈ پہ آپ کو ولاجیو مال نظر آتا ہے. تو ابھی ہم یہاں جا رہے ہیں کیونکہ یہ بھی ایک فیمس پلیس ہے, جو وزٹ کرنے آتے ہیں قطر کا تو وہ اس کو بھی وزٹ لازمی کرتے ہیں. ولاجیو مال چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج یہاں پہ الاؤڈ ہے فیملی کے بغیر, کیونکہ اکثر ڈیز میں ویکینڈ کے اوپر صرف فیملی کے ساتھ الاؤڈ کرتے ہیں. تو ابھی دیکھتے ہیں یہاں پہ اندر کیا سین ہے انٹری کا. ارے خدا, یہ اندر سینز دیکھیے. یہ آپ پیدل چل رہے ہیں مال کے اندر تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ آسمان, کھلا آسمان ہے اور بادل آپ کے ساتھ چل رہے ہیں. یہاں انٹر ہوئے ہیں تو لگتا ہے کہ آپ کسی کھلے بازار میں انٹر ہوئے ہیں, اور ساتھ میں یہ دیکھیے پورا ایمبینس ایک فیل ہوتا ہے. کھلے بازار میں آپ آئے ہیں اور رہائشیں ہیں, اوپر لوگ رہ رہے ہیں, اوپر اس کو بالکل کسی یورپین کنسٹرکشن کی طرح اس کو بنایا گیا ہے, اور نیچے شاپس ہیں. اور یہ دیکھیے یار کیا وائب ہے ولاجیو مال. یہ چیز ایک ایسی ڈفرینٹ مجھے لگی ہے کہ
دبئی وغیرہ میں بھی ایسا کچھ دیکھنے کو نہیں ملا. ایڈیڈاس مختلف برانڈز ہیں یہاں پہ اور یہ کنٹینیوسلی ایسے ہی چلی جا رہی ہے. کیا بات ہے یار. اچھا یہ آپ کو جو کلاؤڈز ہیں نا یہ ایسے فیل ہوتے ہیں کہ جیسے آپ کے ساتھ چل رہے ہیں. کوئی ایک بازار ہی نہیں بلکہ اس کے کئی اسٹریٹس ایسی ہیں مال کے اندر جہاں پہ آپ کو یہی اوپن ایئر کلاؤڈ جیسا نظارہ فیل ہوتا ہے. اور یہاں پہ یہ دیکھیے یہاں پہ ایک تالاب ہے اور بوٹنگ ہو رہی ہے اس کے اندر. ابھی ہم یہ بوٹنگ کرنے والے ہیں جو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں. یہ والی بوٹنگ جو ہے یہ ابھی ہم کریں گے. ٹکٹ لے لیے اور چلتے ہیں اس کا ذرا دیکھ کے آتے ہیں کہاں تک ہے اور اس کے کیا سین ہے. اب بوٹنگ شروع ہو چکی ہے. بوٹنگ تقریباً یہ کوئی 5 منٹ کا ایک راؤنڈ ہے لیکن اس کا ایکسپیرینس بہت شاندار ہے. فہیم بھائی آپ کے پیچھے ایسے لگ رہا ہے جیسے بادل آ رہے ہیں اور بارش برسنے والی ہے. مجھے لگ رہا ہے میں سمندر میں ہوں. واہ. یونیک اسٹائل. اچھا مال کے اندر بوٹنگ. ہوا بھی لگ رہی ہے تھوڑی تھوڑی نا یہاں پہ. یار یہ فین ہے کیا ہے یہاں پہ یا اس کی سپیڈ ہے شاید اس لیے نا. اچھا یہ مطلب باہر ہم نے وہ سمندر پہ کرنی تھی وہاں پہ تو گرمی اور ہیومیڈیٹی. یہ انڈور ٹمپریچر کنٹرول بوٹنگ کا بھی اپنا ہی زبردست زبردست بہترین. یار یہ کچھ میں نے ایسے دیکھا میں نا اس کو کمپیئر کیے جا رہا تھا دبئی سے یا ابو دھابی سے لیکن یار یہ چیز ہے جو وہاں پہ نہیں ہے. ڈیفینیٹلی انڈور میں ایسا سم تھنگ یونیک ان قطر جو آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا. ایسا ہے جیسے نا ابھی بارش برسنے کے بعد حسین ہوتا ہے نا. زبردست یار ایک پورا وائب سی الگ ہے. ابھی تک کا جتنا بھی آپ وزٹ کیا اس میں یہ ہے کہ کراچی مال کا یہ ایکسپیرینس ضرور کیجیے اور خاص طور پہ بچوں کے ساتھ ہے تو ایسے پوری ہو جائے. اینڈ تھینک یو سو مچ مسٹر شیوا. مسٹر شیوا تھینک یو سو مچ. انہوں نے بہت ہیلپ کی. ہاں انہوں نے بہت ہیلپ کی. اس مال میں آپ جب آئیں جتنی بھی نیند ہو نا نیند اڑ جائے گی. کیونکہ اس کے ایٹماسفیئر میں آپ کو یوں احساس ہوتا ہے جیسے دن ہے اور دن میں ڈیفینیٹلی نیند نہیں آتی انسان کو. تو وہ رات والا سین جو ہے وہ غائب دن والا شامل ہو جاتا ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد آصف. آصف کہاں سے؟ میں پاکستان سے. آصف صاحب پشاور بٹان وہی لائک سبسکرائب یوٹیوب چینل. یس اوکے تھینک یو بائے بائے تھینک یو. تو یہاں کے ایٹماسفیئر میں یوں لگتا ہے کہ جیسے دن ہے تو نیند اڑ جاتی ہے بندے کی. کیا خوبصورت ہے یار سین. امیزنگ. یہاں پہ آئس اسکیٹنگ چل رہی ہے. بچہ لوگ اسکیٹنگ کر رہے ہیں سیکھ بھی رہے ہیں یہاں پہ. وہ چھوٹے چھوٹے بچے آئے ہوئے ہیں.